اگر کوئی اور دیکھنا یا سننا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن آج کا ویڈیو بلاگ ایکسکلوسیولی پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز کے لیے ہیں۔ آج کے اس بلاگ میں پی ٹی آئی کے ان نظریاتی ورکرز ہی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا وہ نظریاتی ورکر جو انقلابی ہے، جو نظریاتی ہے، جو تبدیلی کا متمنی تھا، جو تبدیلی کا متمنی ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب سے حد درجہ محبت کی اور اس محبت میں مجھ جیسے لوگوں کو پچھلے 10-12 سال میں گالیوں سے نوازا اور آج بھی نواز رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ انہی کا جنگ لڑ رہے تھے اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ نظریاتی ورکر جو انقلاب کا متمنی ہے، جو لالچی نہیں ہے، جو اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ورکر کو جا کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور کرپتیوں کے قدموں میں بٹھا دیا جائے۔ چونکہ ہم پہلے دن سے یہ کچھ دیکھ رہے تھے اور جان رہے تھے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے ہماری تنقید کا رخ زیادہ تر عمران خان صاحب کی جانب رہا، اور یقیناً یہ نظریاتی ورکر پی ٹی آئی کا جو مخلص بھی تھا، جو عمران خان سے محبت بھی کر رہا تھا، وہ ہم جیسے لوگوں کے اس وجہ کو نہیں سمجھ رہا تھا اور وہ ہمیں مخالف پارٹیوں کا ایجنٹ سمجھ کے اور عمران خان صاحب کا مخالف سمجھ کے وہ گالیوں سے اور نفرتوں سے نواز رہا تھا۔ لیکن ایک صحافی کی حیثیت سے نظریاتی ورکر وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ کل بھی ہمیں عزیز تھا اور وہ آج بھی مجھے تو کم از کم عزیز ہے۔ ان کے حق کے لیے پہلے بھی وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں، پہلے بھی لڑتے رہے اور آج بھی لڑتے رہیں گے۔ اب ان ورکر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سینٹ کے انتخاب کے معاملے کو دیکھ لیجئے۔ ابھی وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 20 سال یا 22 سال عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، ان کے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے ہم جیسے لوگوں کو گالیاں دی، جنہوں نے اپنا پسینہ بہایا، بلکہ دھرنوں اور لاک ڈاؤن کے دوران تو بعض نے اپنا خون بھی بہایا۔ آج بھی آپ یاد کر لیں ملتان کے اس جلسے کو، جب شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب وغیرہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کتنے لوگ اس وقت لقمہ اجل بنے تھے۔ تو وہ نظریاتی ورکر کیا آج سینٹ کے ٹکٹ کا اور وزارت وغیرہ کا وہ مستحق ہے، یا کہ پھر میں اگر اپنے صوبے کی بات کروں تو کیا ذیشان خانزادہ، فیصل سلیم اور شاہرام ترکی اور اسی طرح تاج محمد افریدی وہ زیادہ مستحق ہے؟ اب آج میں حیران ہوتا ہوں کہ اس ورکر کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ ترکی خاندان ہو، وہ ذیشان خانزادہ کا خاندان ہو، یا پھر وہ فیصل سلیم کا خاندان ہو، اگرچہ یہ ہے بھی اندر سے ایک ہی خاندان، تو میرے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بڑوں نے اور خود انہوں نے کبھی مجھے عزت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تاج محمد افریدی اور شاہ جی گل افریدی کے ساتھ بھی میرا ذاتی تعلق ہے، اور اسی طرح خانزادہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہمارا عزت اور احترام کا تعلق ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی میری نہ ذاتی دشمنی ہے اور نہ میں کوئی ان کی جگہ لینے کا خواہش مند ہوں۔ یہ بات میں پہلے بھی ریکارڈ پہ لا چکا ہوں اور آج بھی لانا چاہتا ہوں کہ میں صحافی یا جرنلسٹ ہوں اور صحافی اور جرنلسٹ ہی مروں گا۔ لیکن ان سب لوگوں کو اگر آج ہم ناراض کر رہے ہیں اور وہ اپنی ناراضگی کا مختلف طریقوں سے ہم سے اظہار بھی کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آپ سے دشمنی ہے، لیکن یہ چیزیں ان لوگوں کا حق ہے جنہوں نے شروع دن سے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ اب مثلاً اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ لیاقت ترکی صاحب، جن کے ایک بیٹے شاہرام ترکی آلریڈی وزیر ہیں، تو پاناما میں جن لوگوں کے آف شور اکاؤنٹ نکلے تھے اس میں ترکی خاندان کے بھی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے وہ ورکرز اور وہ رہنما مثلاً مینا خان اپریدی اور علامہ اقبال داوڑ، یا اسی طرح ڈاکٹر شفقت اور اسی طرح باقی نوجوان، کہ انہوں نے ڈنڈے کھائے اسی اسلام آباد کی سڑکوں پہ، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ
پاناما میں اکاؤنٹس رکھنے والے نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ لوگ جیلوں میں بھی گئے، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب اور فیصل جاوید وغیرہ بنی گالہ کے اندر جو پش اپس نکال رہے تھے اور باہر وہ لوگ ڈنڈے کھا رہے تھے۔ آج ان کی بجائے اس بندے کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا کہ جن کے اسی طرح پاناما میں آف شورز اکاؤنٹ ہیں جس طریقے سے میاں نواز شریف کے تھے، اور جن کی بنیاد پہ پی ٹی آئی نے ان کے خلاف اتنی بڑی تحریک کھڑی کر دی۔ پھر یقیناً ہم سب بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن پی ٹی آئی کے لیے ان کی کوئی خدمات نہیں ہیں۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ جب مینا خان افریدی اور ڈاکٹر شفقت اور اسی طرح کے لوگ دیکھیں گے کہ ان کی بجائے ان لوگوں کو آ کے سینیٹر بنوایا جا رہا ہے تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اسی طرح تاج محمد افریدی صاحب اب کل جب نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی کے ورکرز دھرنے دے رہے تھے، یا پھر جب نواز شریف کے خلاف وہ لاک ڈاؤن کروا رہے تھے اور ڈنڈے کھا رہے تھے، تو تاج محمد افریدی صاحب اگرچہ انڈیپینڈنٹ تھے لیکن وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایون ان کی فراغت کے بعد بھی ان کے ہاں ان کی طرف سے دیگے پکا کے بھجوائی جا رہی تھی۔ تو آج جب پی ٹی آئی کے ورکر پہ تاج محمد افریدی کو فوقیت دی جاتی ہے تو اس پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ بھی، اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ جناب شبلی صاحب جیسے لوگ، جناب شہریار افریدی صاحب جیسے لوگ، اور علی محمد خان اور اسی قبیلے کے دیگر لوگ، جن کو ماضی میں ہم جیسے لوگوں نے مڈل کلاس اور نظریاتی ورکر سمجھ کر ان کو سپورٹ کیا، لیکن آج وہ اپنی وزارت کی خاطر یا اپنے ٹکٹ کی خاطر وہ بھی پی ٹی آئی کے ورکر اور نظریاتی لوگوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم پہ خاموش ہے۔ محلے میں تانا اس ورکر کو آج مل رہا ہے کہ بھائی آپ تو سیاست سے پیسے کا خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے لیڈر نے تو سب سے زیادہ کرپتیوں کو ووٹ دیے۔ آج تانا ان لوگوں کو مل رہا ہے، گلی محلے میں عوام کا سامنا وہ یہ لیڈر نہیں کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے ہیں، وہ وہی لوگ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خودکشی کو بہتر سمجھ رہے تھے، لیکن آج آئی ایم ایف کے نمائندے کو نہ صرف آپ نے اکانومی سپورٹ کی ہے بلکہ پورے پاکستان میں اتنے ہزار نظریاتی لوگوں میں سے آپ کو ٹکٹ کے لیے حفیظ شیخ مل گیا تھا، جن کو ماضی میں شیریں مزاری صاحبہ خود آئی ایم ایف اور پتہ نہیں کس کس کا ایجنٹ کہتی رہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور ان ورکرز کی طرف سے اس گالم گلوچ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم جیسے لوگ جو ان کی جنگ لڑ رہے تھے اور جو ان کی جنگ لڑتے ہوئے بہت کچھ برداشت کر رہے تھے اور بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو شاید اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو احساس نہ ہو، شاید اس کے بعد بھی کچھ لوگ مصلحتاً خاموش رہیں، لیکن بہرحال ہماری نیک تمنائیں، وہ پی ٹی آئی کا نظریاتی ورکر ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ نون لیگ کا ہو، وہ جماعت اسلامی کا ہو، وہ جے یو آئی کا ہو، وہ اے این پی کا ہو، آج بھی اس کے ساتھ ہیں، یا مڈل کلاس اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گی۔ ہاں البتہ میں آج صدق دل سے جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سینٹ کے انتخاب میں بھی اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دے کر اور حکومت میں اس طرح کے لوگوں کو مناصب دے کر اور اپنے نظریاتی ورکروں کو مایوس کر کے اور اپنے نظریاتی ورکروں کو نظر انداز کر کے بہرحال مجھ جیسے لوگوں کو سرخرو کیا۔ عمران خان صاحب، اس پہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کم از کم اپنے ورکروں کی نظر میں ہم لوگوں کو سرخرو کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔